فرمائے۔ جو بھی بندہ صفحہ ادا پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت تو لے کے آتا ہے۔ یہ آج کی شب صفحہ ادا باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے منسوب ہے۔ دعا ہے کہ مالک اس امام باب الحوائج کے صدقے میں آپ تمام عزادار جو دعائیں حاجات لے کے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ کتنی ایسی دعائیں جو ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں ہم زبان پہ نہیں لا سکتے، دعا ہے کہ مالک خاص طور پر آپ تمام عزاداروں کی ایسی دعاؤں پہ مستجاب فرمائے۔ ہم سب کو دنیا میں امام کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو ان کی مودت پہ استقامت عطا فرمائے۔ ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرمائے۔ یہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ ذکرمی صاحب نزی وقار برادران اسلام، محبان اہل بیت عاشقان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، میں نے جو آیت مجیدہ تلاوت کی ہے اللہ نے اس میں نظام ہدایت کی بات کی ہے۔ اللہ نے کہا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ کہ ہدایت، ہادی اور رہبری، پیشوائی اور امامت یہ تمہارے متعلق نہیں ہے، یہ ہمارے متعلق ہے۔ یعنی امام بنانا تمہارا کام نہیں ہے، امام بنانا اللہ کا کام ہے، تمہارا کام امام پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ رہنما تم نے نہیں بنانا، پیشوا تم نے نہیں بنانا، اللہ نے بنانا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، آخرت کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ اور دیکھیے امام جو آگے چلتا ہے، رہبر جو راستہ دکھاتا ہے، پیشوا جو ہماری پیشوائی کرتا ہے، راستہ وہ دکھائے گا جس نے خود راستہ دیکھا ہو۔ جس نے خود راستہ دیکھا ہوا ہوگا وہی راستہ دکھائے گا، جس نے خود ہی راستہ نہیں دیکھا وہ کیسے راستہ دکھائے گا۔ اور لوگوں کا بنایا ہوا امام اور ہوتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے۔ لوگوں کے بنائے ہوئے امام سے اگر دنیا میں کوئی مسئلہ پوچھ لیا جائے تو وہ لوگوں کو کہتا ہے ٹھہرو میں خود کسی سے پوچھ کے آتا ہوں، اور اللہ کا بنایا ہوا امام فرش پہ بیٹھ کے عرش کے راستے بتا رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کا امام اور ہے، اللہ کا بنایا ہوا امام اور ہوتا ہے۔ اگر لوگوں کے بنائے ہوئے امام چار ہوں تو باتیں چار ہوتی ہیں، امام چار ہوں قول چار ہوتے ہیں، امام چار ہوں حکم چار ہوتے ہیں، امام چار ہوں نماز کے طریقے چار ہوتے ہیں۔ اور اگر اللہ کے بنائے ہوئے امام 12 ہوں قول ایک ہوتا ہے، امام 12 ہوں فعل ایک ہوتا ہے، امام 12 ہوں حکم ایک ہوتا ہے، امام 12 ہوں حدیث ایک ہوتی ہے، امام 12 ہوں نماز کا طریقہ ایک ہوتا ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کا بنایا ہوا اور ہے، اللہ کا بنایا ہوا اور ہے۔ اور یہی وجہ یہ ہماری شریعت کا مسئلہ ہے فقہ جعفریہ کا، کہ ہمارے جو 12 امام ہیں ان کا قول ایک ہے۔ اگر مجھے یہ یقین ہو کہ 12 اماموں میں سے کسی ایک امام نے یہ فرمان سنایا ہے، مگر مجھے نام بھول گیا ہے کہ کس امام نے فرمایا ہے، یہ مجھے یقین ہے کہ 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کا یہ فرمان ہے، مگر یہ نہیں پتا مولا علی نے فرمایا تھا، مولا حسین نے فرمایا تھا، مولا صادق نے کہا تھا، مولا کاظم نے کہا تھا، آپ 12 اماموں میں سے کسی ایک کی طرف نسبت دے دو، آپ سچ بول رہے ہوتے ہو۔ اس لیے کہ جو مولا علی کا فرمان ہے وہی مولا حسین کا فرمان ہے، جو مولا حسین نے فرمایا وہی مولا صادق و کاظم نے فرمایا، ان کے امام میں کوئی فرق نہیں ہوتا فرمان میں۔ اور پھر دیکھیے کیسے 12 اماموں کے کردار میں یکسانیت ہے۔ کوئی عالم یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ میرا بیٹا بھی مجھ جیسا عالم بنے گا۔ کوئی قابل ڈاکٹر یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ میرا بیٹا بھی مجھ جیسا قابل ڈاکٹر بنے گا۔ کوئی انجینئر آپ کو یہ ضمانت نہیں دے گا کہ میرا بیٹا بھی مجھ جیسا قابل انجینئر بنے گا۔ کوئی شاعر یہ ضمانت نہیں دے سکتا میرا بیٹا بھی مجھ جیسا شاعر بنے گا۔
مگر یہاں پر حالت یہ ہے کہ 12 اماموں کے کردار میں اتنی یکسانیت ہے کہ نبی کو آگے بڑھ کے کہنا پڑا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ ان کے کردار میں یکسانیت ہے، ان کے کردار میں اختلاف نہیں ہے، جو پہلا کہتا ہے وہی چھٹا کہہ رہا ہے، جو چھٹا کہہ رہا ہے وہی 12واں کہہ رہا ہے، اتنی کردار میں یکسانیت ہے۔ چونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دن ہے، تو ذہن میں روایت آ گئی اسی فرمان سے متعلق۔ امام کا ایک صحابی تھا مسیب امام سے اسی حدیث کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ مولا یہ عجیب حدیث آپ کے جد نے ارشاد فرمائی ہے کہ پہلا بھی محمد، درمیانہ بھی محمد، آخری بھی محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں، یعنی خود محمد بھی محمد ہے تو علی بھی محمد ہے، حسن بھی محمد ہے تو حسین بھی محمد ہے، زید العبا بھی محمد ہے تو محمد باقر بھی محمد ہے، جعفر صادق بھی محمد تو موسیٰ کاظم بھی محمد، علی رضا بھی محمد تو محمد تقی بھی محمد، علی نقی بھی محمد تو حسن عسکری بھی محمد، جو پردے کے اندر وہ بھی محمد، جو پردے کے باہر وہ بھی محمد۔ وہ عجیب کہتا ہے مولا یہ جو فرمان کہہ دیا ہم سارے کے سارے محمد ہیں، جب کہہ دیا یہ سارے محمد ہیں تو یہ بھی کہہ دیتے ہم سارے علی ہیں۔ جب سارے کے سارے محمد بن رہے ہیں تو یہ بھی کہہ دیتے ہم سارے کے سارے علی ہیں۔ تو مولا نے کہا میرے جد کیسے کہہ دیتے ہم 14 کے 14 علی ہیں، جو لوگ غدیر کا ایک علی گوارا نہ کر سکے وہ 14 علی کیسے گوارا کرتے؟ جن سے ایک علی گوارا نہیں ہوتا وہ کیسے یہ برداشت کر لیتے یہ سارے کے سارے علی ہیں؟ اس لیے نبی نے یکسانیت کے لیے اپنے نام کا سہارا لیا۔ اور یہ ساری جو امامت کی لڑی ہے، اگر آپ دیکھیے امامت کا مطلب کیا ہے، ہم نے دین اس کے دروازے سے لینا ہے، شریعت اس کے دروازے سے لینی ہے، اسلام اس کے دروازے سے لینا ہے، قرآن اس کے دروازے سے لینا ہے۔ آپ میرے 12 اماموں کی سیرت پڑھیے اور کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھاؤ میرا امام کسی کے دروازے پہ گیا ہو۔ خاص طور پر جو نوجوان ہے جملہ اپنے لوہے دل پہ نقش کرنا ہے، کوئی دعا خیرات میں مانگنے کا میں عادی نہیں ہوتا، آپ میرے دعا میں حق میں دعا کرنے کی میں راضی ہوں، مگر جملہ ذہن میں محفوظ کرنا ہے کہ آپ پہلے امام سے لے کے 12ویں امام تک سب کی سیرت پڑھیے، کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھائیے میرا امام کسی کے دروازے پہ گیا ہو، یا اور جملہ آسان کر دیتا ہوں، غیر مسلموں نے بھی میرے اماموں کے بارے میں کتاب لکھی ہے، علی صوت العدالت الانسانی، لبنان کا عیسائی مورخ جارج جرداق، اس نے 5 جلدوں میں مولا علی پہ کتاب لکھی ہے جس کا اردو ترجمہ بھی ندائے عدالت انسانی سے ہوئی۔ قبلہ چلو غیر مسلم کیا غیر شیعہ نے بھی میرے 12 اماموں پہ کتاب لکھی، تذکرۃ الخواص اہل سنت عالم صفت ابن جوزی کی کتاب ہے، چاہو وہ کتاب اہل سنت کی پڑھ لو۔ میرے 12 اماموں میں ضعیف سے ضعیف روایت دکھاؤ، کوئی بندہ میرے امام کے دروازے پہ مسئلہ پوچھنے آیا ہو، میرے امام نے کہا ہو میں سوچ کر جواب دوں گا، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ نہیں ان میں بھی لکھا کہ ابھی سوال کرنے کے لیے اپنے جبڑے چھوڑ رہا ہوتا تھا، میرا امام اس کا سوال بھی بتاتا تھا جواب بھی بتاتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک دفعہ امام سے کسی نے کہا مولا مجھے امام کی نشانی تو بتائیے، ایسی بہت سی روایات ہیں کتب اربع کے اندر کہ امام کی نشانی کیا ہے، کیسے پہچانا جائے گا یہ سچا امام ہے یا جھوٹا امام ہے۔ وہ کہتا ہے مولا مجھ کو امام کی نشانی بتائیے۔ مولا نے کہا تجھے ایک نشانی بتاتا ہوں، تو اپنے ذہن میں کچھ سوالات بنا کہ میں نے جانا ہے امام کے پاس، پہلا یہ سوال ہوگا، دوسرا یہ ہوگا، تیسرا یہ ہوگا، چوتھا یہ ہوگا، 5واں یہ ہوگا۔ کہا تو اپنے ذہن میں ایک ترتیب بنا کے امام کی بارگاہ میں چلا جا۔ کہا جو تجھے خود تیرے سوال بھی بتا دے جواب بھی بتا دے وہی تیرا امام ہوگا۔ جو تیرا ذہن بھی پڑھ لیتا ہے وہ تیرا امام ہے، جو تیری سوچی ہوئی باتوں کو بتا دیتا ہے وہی تیرا امام ہے۔
اور جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں وہ جاگتے ہوئے حالات نہیں بتاتے، اللہ کے بنائے ہوئے ہمارے سوتے ہوئے خواب کو پڑھ لیا کرتے ہیں۔ اور یہ میں نے کوئی خطیبانہ جملہ نہیں کیا، مشہور ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے شہر میں ہوں اور شہر کی جامع مسجد میں نبیوں کا سردار آیا ہے، تو وہ بھی شہر کی جامع مسجد چلا گیا، ابھی خواب دیکھ رہا ہے کہ نبی محراب میں بیٹھے ہیں، سامنے ایک کھجوروں کا دشت ہے، ایک بندہ آگے جاتا ہے، نبی کی دست بوسی کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کچھ کھجوریں عطا کیجیے۔ رسول مٹھی بھرتے ہیں، اسے کھجوریں عطا کر دیتے ہیں۔ اب عالم بیداری میں وہ سوچنے لگا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ رسول نے خواب میں 18 کھجوریں دی، 18 دن زندگی کے، 18 مہینے زندگی کے یا 18 سال زندگی کے۔ شاید ہم سے بہتر تعبیر نکالی ہے۔ اگر آج کی کسی مومن کے خواب میں آ جاتے، اس نے سوچنا تھا شاید نبی 18 لاکھ دے کے جائیں گے یا شاید 18 کروڑ نبی نے کوئی دے کے جانا ہے، مگر اس نے اپنی زندگی کا پیمانہ ناپا۔ شاید اشارہ اس کی طرف ہے۔ کہتا ہے کچھ دن گزر گئے، اسے پتا چلا کہ میرے وقت کا امام میرے شہر میں آیا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا میرے امام کہاں ہے؟ کہا جا شہر کی جامع مسجد میں، وہاں امام ہے۔ اس نے جو خواب میں دیکھا جہاں نبیوں کا سردار بیٹھا ہے، آج وہاں امام بیٹھا۔ خواب میں دیکھا وہاں محراب میں سید الانبیاء ہے، عالم بیداری میں دیکھا وہاں امام بیٹھے ہیں۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ نبی کے سامنے کھجوروں کا دشت ہے، اب جاگتے ہوئے دیکھ رہا ہے امام کے سامنے کھجوروں کا دشت ہے۔ وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا، عالم بیداری میں اب دیکھ رہا ہے امام کرتے کیا ہے۔ ایک ایک بندہ آگے جاتا ہے، امام کے ہاتھ پہ بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے یا ابن رسول اللہ مجھے کچھ خرمے عطا کیجیے۔ امام مٹھی بھرتے ہیں، خرمے عطا کر دیتے ہیں۔ اب وہ جب دیکھتا رہا، وہ آگے بڑھا، اسے سارا خواب پھر سے ریپیٹ ہونے لگا۔ ہم خواب میں دیکھا تھا یہاں نبی بیٹھا ہے، آج نبی کا بیٹا بیٹھا ہے، نبی کے سامنے خرمے کا دشت تھا، آج یہاں پر بھی خرمے کا دشت ہے۔ وہ آگے بڑھ کے دیکھتا ہے کہ نبی بھی ایسے ہی خرمے دے رہے تھے اور نبی نے مجھے خواب میں 18 خرمے دیے تھے۔ وہ آگے بڑھتا ہے، امام کے ہاتھ پہ بوسہ دے کے کہتا ہے یا ابن رسول اللہ مجھے بھی کچھ عطا کیجیے۔ امام نے مٹھی بھری، امام نے اسے خرمے عطا کیے۔ اس نے ایک طرف جا کے شمار کیے، یہ بھی 18 خرمے تھے۔ وہ ایک طرف جا کے شمار کرتا ہے، یہ 18 خرمے ہیں۔ اب وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا، سوچنے کے بعد واپس آ گیا، کہتا ہے یبنا رسول اللہ حل من مزید، اے رسول خدا کے بیٹے کیا مجھے کچھ مزید خرمے مل سکتے ہیں؟ امام نے اس کا چہرہ دیکھا۔ امام نے چہرہ دیکھنے کے بعد اگر میرے نانا نے تجھے خواب میں اور دیا ہوتا میں بھی تجھے اور دے دیتا۔ تو آپ نے جنہیں امام بنایا ہے وہ ہمارے خواب بھی پڑھ لیا کرتے ہیں، اور آج اس امام کا ہم دن منا رہے ہیں۔ بچوں کے لیے اجمالی خاکہ، مولا مشہور روایت کے مطابق 7 صفر 128 ہجری دنیا میں تشریف لائے تھے، اور پھر 25 رجب 183 ہجری مولا دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جو ظاہری مولا کی زندگی ہے وہ 55 سال عمر مبارک ہے۔ مولا نے 4 عباسی بادشاہوں کا زمانہ دیکھا، منصور توانیکی کا زمانہ کہ جب مولا دنیا میں تشریف لائے، پھر مہدی عباسی کا زمانہ، پھر ہادی عباسی کا زمانہ، پھر ہارون عباسی کا زمانہ۔ ان 55 سالوں میں تقریباً 34 سے 35 سال مولا کی ظاہری امامت کا زمانہ ہے، اور ان میں بھی 14 سال مولا نے زندان میں گزارے ہیں، اور ان 14 سالوں میں سے 9 سال آخر میں مولا نے مسلسل قید خانے میں گزارے ہیں۔ مگر اگر ہم امام کی سیرت دیکھیے، یہ اللہ کا انتظام ہوتا ہے یا مشیت کا انتقام ہوتا ہے۔ جہاں پر دشمن بادشاہ نے چاہا کہ ہم ان کی فضیلتوں کے آگے بند کھولے، وہیں اللہ فضیلت کا نیا در کھول دیتا تھا۔ ہارون حج کے لیے جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اتنا ازدحام ہے کہ وہ کعبے کا طواف نہیں کر سکتا، اور اسی دوران اس نے دیکھا کہ جیسے ہی آپ کا میرا 7واں امام آتا ہے لوگ راستے بنا دیتے ہیں۔
یہ امام کے کردار کی بلندی ہے. کوئی ہاتھ پہ بوسہ دے رہا ہے, کوئی مولا کی ابا پہ بوسہ دے رہا ہے, کوئی مولا کے قدموں کو ہاتھ لگا رہا ہے. یہ مولا کی قدسیت تھی. اب یہ منظر دیکھ کے سوچئے تو صحیح, بادشاہ ہارون ہے جو ہر وقت امام کے قتل کا پیاسا تھا, اور اس واقعے کے بعد اس نے امام کو آخری دفعہ قید خانے میں ڈال دیا اور 9 سال مسلسل قید میں رکھا. جب اس سے برداشت نہ ہو سکا یہ حسد, تو وہ آگے بڑھ کے امام علیہ السلام سے کہتا ہے کہ سنا ہے موسیٰ کاظم میں نے کہ تم اپنے لیے چھپ چھپ کر بیعت لیتے ہو لوگوں سے. اگر اپنے امام کی شان سمجھ اس جملے میں امام کیسا شجاع اور بہادر ہوتا ہے. امام سے کہتا ہے میں نے سنا ہے تم اپنے لیے چھپ چھپ کے بیعت لیتے ہو. امام نے کہا چھپ کے بیعت وہ لیتا ہے جو علی اعلان بیعت نہ لے سکتا ہوں. میں چھپ کے بیعت اس لیے لوں کہ میں علی اعلان بیعت نہیں لے سکتا. وہ کہتا ہے بادشاہ تم نہیں ہو, بادشاہ میں ہوں. امام نے کہا تو بھی بادشاہ ہوگا مگر ہماری بھی بادشاہت ہے. کہ دونوں میں فرق ہے. انت امام الجسوم انا امام القلوب. مولا نے کہا تو سروں پہ حکومت کرتا ہے, ہم دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. امام نے کہا تو سروں پہ حکومت کرتا ہے, تیری تلوار کی وجہ سے لوگ تیری عزت کرتے ہیں, ہماری عزت دل سے کی جاتی ہے. وہ خاموش ہو گیا. اس کے بعد وہاں سے مکہ سے وہ مدینہ گیا. اس سے پتا ہے کہ لوگ ان کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید نبی سے رشتہ داری ہے. اس نے کہا میں بھی مسلمانوں مدینے والوں کو بتاتا ہوں میں بھی تو نبی کا رشتہ دار ہوں. جب نبی کے روزے پہ گیا اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے قبر مبارک کی طرف کہا السلام علیکہ یا ابن العم, اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو. کہ لوگوں کو پتا چل جائے یہ ہارون بھی نبی کا رشتہ دار ہے. جب امام نے اسے دیکھا پھر امام آگے بڑھ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابتا, اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو, اے میرے بابا آپ پر سلام ہو. پھر ہارون نے امام کا راستہ روکا. امام کو وہیں قریب بلا کے کہتا ہے موسیٰ کاظم تم محمد کے بیٹے نہیں ہو, تم علی کے بیٹے ہو. تم کیسے نبی کو کہہ رہے ہو اے میرے بابا آپ پر سلام ہو. کہا کون سی تمہارے پاس دلیل ہے قرآن سے کہ تم نبی کے بیٹے ہو. امام نے کہا جا قرآن پڑھ. اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جناب مریم کی وجہ سے قرآن میں جناب ابراہیم کا بیٹا کہا ہے. کہ اگر مریم کا بیٹا جناب ابراہیم کی اولاد میں سے ہو سکتا ہے عیسیٰ اپنی ماں کی وجہ سے, تو فاطمہ کا بیٹا محمد کا بیٹا کیسے نہیں ہو سکتا. پھر امام نے کہا تجھے قرآن سے دوسری دلیل دیتا ہوں. تو نے ایک مانگی ہے دلیل کہ قرآن سے میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. تجا سورہ آل عمران پر اللہ کہہ رہا ہے فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. جو دلائل کے آ جانے کے بعد بھی جھگڑا کرتا ہے اب اس سے مناظرہ نہ کیا کرو, مباہلہ کے لیے بلا لیا کرو. اسے کہو ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ. امام نے کہا ہارون تو بتا وہاں میدان مباہلہ میں محمد کا بیٹا بن کے کون جا رہا تھا؟ محمد کا بیٹا. کون ہے جو محمد کا بیٹا بن کے جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تم محمد کے بیٹے ہو مگر اگر تم رشتہ دار ہو ہم بھی رشتہ دار ہیں. امام نے کہا نہیں تو ہماری برابری نہیں کر سکتا رشتہ دار ہو. امام نے کہا فرض کر اگر آج نبی زندہ ہو جائے اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ نبی کو دے گا؟ کہتا ہے یہ میرے لیے فخر ہے, یہ میرے لیے شرف ہے کہ میں نبی کو بیٹی کا رشتہ دوں. صرف یہی نہیں ہر حکمران رشتہ دینا شرف سمجھتا تھا. کہ یہ میرے لیے شرف ہے میں اپنی بیٹی کا رشتہ نبی کو دوں. جیسے اس نے یہ کہا نا یہ میرے لیے شرف ہے
मैं अपनी बेटी का रिश्ता नबी को दूं। तो इमाम ने कहा क्या नबी मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांग सकते हैं? जिसे जुमला समझ आया उसे मैं बता देता हूं। जो अभी तक किसी कश्मकश में है दे सकते हैं या नहीं दे सकते, मैं जुमला आसान कर रहा हूं। इमाम ने कहा सुन, न नबी मुझसे रिश्ता बेटी का मांग सकते हैं, न मैं नबी को बेटी का रिश्ता दे सकता हूं। नबी का मांगना भी हराम है, मेरा रिश्ता देना भी हराम है, इसलिए कि मेरी बेटी मोहम्मद मुस्तफा की बेटी है। मेरी बेटी नबी की बेटी है, बेटी का रिश्ता मांगना हराम होता है। कहिए तुम्हारी और हमारी नबी से रिश्तेदारी में फर्क हो, तुम रिश्ता देना फख्र समझते हो और मेरी बेटी खुद नबी की बेटी है। और यही वजह है कि हुकूमत के दिल में यही हसद था कि इक़्तिदार हमारे पास है, दुनिया इनके दर पे झुकती है, सिपाही हमारे पास हैं, लोग इनकी तहरीर पे सलाम के लिए जाते हैं। और फिर साथ में इमाम का ज़माना वो है जो तक़िया का ज़माना था, सख्त हालात थे। यहाँ तक कि इमाम से मिलने के लिए कोई इंसान सब्जी फरोश की शक्ल में जाता था, कोई बक्काल कुछ बेचने वाले की शक्ल में जाता था और उसके ज़रिए इमाम के दरवाजे पर गुलाम को एक रुका सामानों का पहुँचा देता था। मगर देखिए आपका मेरा इमाम कितना करीब होता है। मौला ने उन हालात में भी शीयों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। आपने नाम सुना होगा अली इब्न यक़तीन, जो हारून इमाम का दुश्मन था, उसका जो सबसे बड़ा वज़ीर अली इब्न यक़तीन वो शिया था। उसका बाप भी बनु अब्बास का वज़ीर था। बाप के बाद उन्होंने बेटे को भी वज़ीर बना दिया। अली इब्न यक़तीन सख्त इमाम के पास है, कहता मौला मुझे ये हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे वज़ारत नहीं चाहिए, मुझे ये शान शौकत हुकूमत की नहीं चाहिए। मौला ने कहा क्या हुआ? कि मौला हर वक्त मेरी जान सूली पे लटकी हुई है, अगर उसे पता चल जाए मैं मूसा काज़िम का शिया हूँ फौरन मुझे कत्ल कर देगा या मुझे जिंदान में डाल देगा या मेरा माल लूट लिया जाएगा। इमाम ने कहा अली इब्न यक़तीन तूने अभी भी इसी मनसब पर रहना है। कहता है मौला मेरा माल लूट लिया जाएगा, पता चल जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, जिंदान में डाल दिया जाएगा। इमाम ने कहा अच्छा अली इब्न यक़तीन तुम मुझे एक चीज की जमानत दे, मैं तुझे 3 चीजों की जमानत देता हूं। एक चीज की तू मुझे जमानत, एक चीज। कहता है मौला क्या? अगर कभी तेरे दरवाजे पर मेरा शिया आएगा तो उसे खाली वापस नहीं भेजेगा। तेरे पास उहदा है, ताकत है, मनसब है, अगर तेरे दरवाजे पे आके कह दे मैं मूसा काज़िम का चाहने वाला हूँ, कहता है मौला आपसे वादा कर रहा हूँ अगर मेरी वजारत के दौरान आपका चाहने वाला मेरे दर पे आ जाएगा तो मैं उसे कभी खाली वापस नहीं भेजूंगा। मौला ने कहा एक चीज की तूने जमानत दी, तेरा इमाम तुझे 3 चीजों की जमानत देता है। याद रख अली इब्न यक़तीन कभी तुझे जिंदान में नहीं डाला जाएगा, कभी तेरा माल नहीं लूटा जाएगा, तुझे इमाम जमानत देता है, तुझे कभी कत्ल नहीं किया जाएगा, तुझे तेरा इमाम जमानत देता है, इसलिए कि तेरा इमाम तेरे जान का मुहाफिज है। और यही वजह है कि इमाम ने अली इब्न यक़तीन को कभी कहा कि तू वुज़ू हुकूमत के तरीके पे किया कर, और कभी उसने तोहफा भेजा, इमाम ने वापस कर दिया। और जब उसी के गुलाम ने कहा अली इब्न यक़तीन तो मूसा काज़िम का शिया है, उसने कहा मैं नहीं मानता कि जो तुमने कीमती लिबास अली इब्न यक़तीन को तोहफे में दिया था इसने अपने इमाम को मदीने में भेज दिया है। अब वो जैसे ही अली इब्न यक़तीन को बुलाता है कि जाओ जो तुझे मैंने कीमती लिबास दिया था वो फौरन घर से लेके आओ। वो कहता है मैं दरबार में ही खड़ा हूँ। अब जिस गुलाम ने शिकायत लगाई उसे कहता है जा मेरे घर फुला हुजरे में फुला दीवार की अलमारी में जा, वहां से लिबास निकाल के ले आ। अब फौरन वो लिबास लेके आ गया। अब अली इब्न यक़तीन को समझ आ गई कि मेरे इमाम की क्या हिकमत है कि मेरी जान बचाने के लिए मेरा ही तोहफा वापस भेज रहे थे। अगर हम एक अपने इमाम से ये अहद करें, हम बेशक आज के दिन मैं अपने इमाम से मुखलिस रहूंगा या कभी तनाव नहीं छोड़ूंगा। शर्त क्या है? मैं इनसे रिवादा करूं, मैं इनसे मुखलिस हूं। उस दावे की दलील दे रहा हूं। जो यहाँ ईरान के ज़ाहिर बैठे हैं वो इस जुमले की तायीद करेंगे। जब आप नीशापुर की ज़ियारत के लिए जाते हैं, वहाँ एक ज़ियारत की जाती है बीबी शतीता।
بی بی شدیدہ کے نام سے. یہ بی بی کون ہے؟ یہ 7ویں امام کے زمانے کی ہے. اب وہاں پر نیشا پور کی رہنے والی ہے. نیشا پور کے لوگوں نے کہا کہ مال امام اکٹھا کیا جائے، خمس اکٹھا کیا جائے، جو سادات کا حق ہے اور امام تک پہنچایا جائے. تو وہاں پر مولا کے چاہنے والوں نے 30,000 دینار، 50,000 درہم اور 2,000 لباس ابو جعفر خراسانی جس کا نام محمد ابن علی تھا اسے دیا کہ تو ہمارا نمائندہ بن کے جا کے امام کو مدینے میں پہنچا دے. اب ایک اونٹ پہ یہ لادا گیا، بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑے بڑے انویسٹرز ہیں جن کا یہ مال ہے کہ امام کی بارگاہ میں ہم نے دینا ہے. اب جیسے ہی وہ ابو جعفر خراسانی چلنے لگا، ایک بڑھی غریب مفلس نادار ایک اسد کا سہارا لے کے چلتی ہوئی آئی. کہتی ہے ابو جعفر خراسانی کو میرا بھی کچھ مال امام کی خدمت میں پیش کرنا. اس نے کہا بتاؤ کیا دینا چاہتی ہو؟ کہ 1 درہم ہے اور ایک یہ تھوڑا سا کپڑے کا ٹکڑا ہے. ابو جعفر خراسانی کہتا ہے میں تھوڑا سا امام کو مال دیتے ہوئے شرمسار ہو جاؤں گا. تھی امام کی پکی چاہنے والی، وہ کہتا ہے کہ یاد رکھو بی بی شدیدہ نے کہا میرا امام زیادہ مال نہیں دیکھا کرتا، میرا امام تمہاری نیتیں دیکھا کرتا ہے. کہا تو لے جا. میرے امام نے واپس کیا تو پھر تو شکوہ کرنا. اب اس نے وہ الگ مال رکھ دیا، وہ جو بڑے تاجروں کا مال تھا کہ یہ امام کی بارگاہ میں پیش کروں گا. وہ مدینے چلا گیا. کہتا ہے مولا یہ نیشا پور کے تاجروں نے دی، یہ 30 دینار ہیں، یہ 50,000 درہم ہیں، یہ 2,000 قیمتی لباس ہیں. امام نے کہا ابو جعفر خراسانی یہ بات میں دینا، پہلے مجھے وہ امانت دے جو تجھے بی بی شدیدہ نے میرے لیے دیا. امام نے کہا جانتا ہے ابو جعفر وہ غریب سے ہی مفلس سے ہی نادار تھی. سارے سال کے بعد اس نے 4 یا 5 درہم بچائے تھے اور اس میں بھی وہ ذہن میں سوچ رہی تھی اس میں 1 درہم میرے امام کا حق بنتا ہے. اسے یہ شرم نہیں آئی کہ نہیں یہ تھوڑا سا میں کیسے امام کو دوں. اسے یہ پتا تھا یہ میرے امام کا حق ہے، اس لیے دے رہی ہے. اب امام نے کہا اگر کوئی ہمارا حق ادا کرتا ہے تو ابو جعفر ہم بھی اس کا حق نہیں رکھتے. امام نے ایک لباس کا ٹکڑا نکالا، کہا ابو جعفر یہ تو نے بی بی شدیدہ کو دینا ہے. اور امام نے کہا کہ کوئی عام کپڑا نہیں ہے، یہ اس کپڑے میں سے کپڑا محفوظ ہے جو نبی کی بیٹی بنت پیغمبر خاتون جنت نے اپنے ہاتھوں سے بنا ہے. اور امام نے کہا یہ کپڑا میں نے اپنے کفن کے لیے رکھا ہوا ہے، میں اس میں سے تمہیں عطا کر رہا ہوں. اور کہا یہ تو نے جا کے دینا ہے بی بی شدیدہ کو کہ اسے اپنے کفن میں شامل کر. اور پھر امام نے کہا یہ 40 درہم تو میری طرف سے لے جا تو تو نے بی بی شدیدہ کو دینا ہے. اور اسے کہنا جب تو نیشا پور پہنچ جائے گا تو اس کے بعد صرف 19 دن زندہ رہے گی، صرف 19 دن زندہ رہے گی. اور اسے کہنا ان میں سے 16 درہم خرچ کر لے، 24 درہم اپنے غسل و کفن اور دفن کے لیے رکھ دے. اس سے اگلا جملہ جو میں نے کہا اگر ہم امام کے لیے مخلص ہو جائیں تو ہم امام کا بھی تنہا نہیں چھوڑتے. اب وہ کیسی مخلص ہے؟ اور امام نے کہا اسے یہ درہم بھی دینا، یہ کپڑا بھی دینا، اور اسے کہنا تیرا امام کہہ رہا ہے جب تو 19 دن کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائے گی تیرا جنازہ پڑھانا خود تیرا امام نیشا پڑھائے گا. مدینے سے میں نیشا جیسے مولا علی اس نے امامت سے مدینہ سے مدائن جناب سلمان کا جنازہ پڑھانے گئے تھے، اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس نے امامت سے مدینہ سے نیشا اس مومنہ کا جنازہ پڑھانے گئے تھے. شرط یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ مخلص ہو جائیں. اب میرے عزیز و دوستو بدلو اگر ہم امام کی سیرت دیکھیں تو امام کی 37 تک اولادوں کی روایت موجود ہے، لیکن امام علیہ السلام کا زندان کے جب حالات پڑھتے ہیں تو ہر بندہ اولاد کیوں مانگتا ہے؟ بیٹوں کی دعا مانگتا ہے کہ وہ میرا جنازہ اٹھائے گی، بیٹیوں کی دعا مانگتا ہے وہ میرے جنازے پر گریہ کرے گی.
مگر عزادارو یہ وہ امام ہے، 19 بیٹے تھے، کوئی باپ کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا۔ 18 بیٹیاں ہیں، کوئی بابا کے جنازے پر بیان نہیں کر سکتا۔ اجرکم علی الزہرا دان ملا جب امام نماز پڑھتے ہوئے اگر قیام کی حالت میں جاتے تھے تو امام کا سر زخمی ہو جاتا، اگر میرے مولا رکوع کی حالت میں جھکتے تھے تو بس اوقات کمر زخمی ہو جاتی تھی۔ عزادارو اگر ساری امام کی مظلومیت کی تاریخ 2 جملوں میں بیان کروں تو امام کی زیارت کے جملے پڑھو، اس میں تو جملے پڑھے جاتے ہیں۔ پہلا جملہ السلام علی المعذب فی قعر السجون، میرا سلام ہو اس امام پر جس پر زندان کی تاریکیوں میں ظلم ہوتا رہا۔ اللہ جانے کسی جملہ سمجھ آیا ہے؟ جو نہیں سمجھا میں پھر پڑھ دیتا ہوں زیارت کا جملہ۔ السلام علی المعذب فی قعر السجون، میرا سلام ہو اس امام پر جس پر زندان کی تاریکیوں میں ظلم ہوتا رہا۔ جو عزادار یہ جملہ نہیں سمجھا وہ امام کی مظلومیت کی زیارت کا دوسرا جملہ سمجھے۔ السلام علی ذی الساق المردود بحلق القیوط، میرا سلام ہو اس امام پر جس کی پنڈلیوں کا گوشت زنجیروں نے کر ختم کر دیا تھا۔ عزاداروں پنڈلیوں کا گوشت زنجیریں کھا گئی تھی۔ مولا کئی قید خانوں میں رہے، جس قید خانے میں بھی رکھا جاتا وہ امام کی عبادت دیکھ کر امام کا چاہنے والا بن جاتا۔ سب سے آخر ہارون ملعون نے ایک یہودی سندھی ابن شاہد کی زندان میں میرے مولا کو بھیجا اور اس نے کہا سندھی جتنا ہو سکتا ہے اس قیدی پر ظلم کیا کر۔ مقتل میں میں نے عجیب روایت پڑھی امام کی مظلومیت کی، یہ ملعون امام علیہ السلام کو باسی کھانا دیا کرتا تھا۔ جب امام پانی مانگتے امام کو کھولتا ہوا گرم پانی دیا جاتا تھا، جب اس کا جی چاہتا تھا میرے امام پہ تازیانے برساتا تھا۔ ایک دن امام نے کہا سندھی کتنے مہینے گزر گئے ہیں میں نے آسمان نہیں دیکھا، زندان کا دروازہ کھولے میں آسمان دیکھنا چاہتا ہوں۔ اجرکم علی الزہرا، اب جو دعائیں لائے ہو باب الحوائج کے سب کے مستجاب ہو۔ اتنی امام کی غربت ہے اور عزادار 23 رجب کو امام کو زہر دیا گیا تھا۔ جب اس ملعون نے دیکھا نہ میں لوگوں کے دلوں سے موسیٰ کاظم کی محبت نہیں نکال سکتا، اس نے امام کو اپنے پاس بلایا، کچھ زہر آلود انگور امام کے سامنے رکھے، امام کو کہتا ہے کھجور انگوروں کو تناول کرو۔ عزادار میرے امام نے 2 دانے انگور کے کھائے اٹھ کے چلنے لگے۔ وہ ملعون کہتا ہے کہ علی کے بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ امام نے کہا جہاں تو نے بھیجا ہے وہیں جا رہا ہوں۔ اجرکم علی الزہرا، امام نے اپنے غلام کو کہا تو نے پریشان نہیں ہونا، میرے غسل و کفن کے لیے میرا بیٹا مدینے سے آ جائے گا۔ عزادار 23 کو زہر ملا، مولا نے 23 کی شب گزاری، 24 کا دن گزارا، جب 25 کی رات آ گئی، یہی شب جس میں ہم امام علیہ السلام کا پرسہ لے رہے ہیں اپنے وقت کے امام کو۔ عزادارو آج کی شب میرا امام اس نے امامت کے ساتھ مدینے جاتا ہے۔ عزادارو رات کی تاریکی ہے کہ اچانک زوجہ کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ عزادارو امام کی زوجہ نے کہا بغداد کے قیدی میں رات کے وقت کون اس کے گھر میں آیا ہے؟ امام نے کہا آہستہ بولے میری بیٹیاں اٹھ جائیں گی، آہستہ بولے۔ کہا میں رضا کا بابا آیا ہوں۔ عزادارو کہا ہوگا زوجہ نے کہ مولا کیا بغداد کی قید سے آزاد ہو گئے؟ میرے مولا نے فرمایا ہوگا ہاں کل 25 رجب کو قید سے آزاد ہو جاؤں گا۔ عزادارو اتنے میں معصوم قم کی آنکھ کھلی۔ عزادارو عجب نہیں فرمایا ہو بابا کتنی عیدیں گزر گئی ہے ہم نے تیرا دیدار بھی نہیں کیا۔ بابا عید کا دن آتا ہے، مدینہ کی بچیاں خوشیاں منا رہی ہوتی ہے، مگر تیری بیٹیاں سیاہ لباس پہن کر دروازے میں کھڑے ہو کے بغداد کی طرف دیکھ رہی
السلام نے امامت کی امانت مولا کو سپرد کی. امام علیہ السلام واپس زندان میں چلے گئے. پھر 8ویں امام بھی اذن امامت کے ساتھ زندان میں گئے. جب میرے 8ویں امام آئے نا شہادت کا دن 25 رجب کو امام علیہ السلام کے بغداد کے زندان میں 8ویں امام نے کیا دیکھا کہ زندان کی دیواروں پر کچھ خون کے نشان نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ 8ویں امام جانتے ہیں حجت خدا ہے. شاید ہمیں اپنے بابا کی مظلومیت سمجھانا چاہتے تھے. پوچھتے ہیں بابا یہ دیواروں پر خون کے نشان کیسے ہیں؟ کہا رضا بیٹا جب کسی کو زہر دیا جاتا ہے تو جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرتے ہیں. اگر بیٹیاں پاس ہو اگر بہنیں پاس ہو وہ دشت آگے کرتی ہے جس میں جگر کے ٹکڑے گرتے ہیں. تیرا بابا اتنا مظلوم ہو گیا میں کبھی ایک دیوار کا سہارا لیتا کبھی دوسری دیوار کا سہارا لیتا. یہ تیری بابا کے جگر کے ٹکڑے کا نشان. اجرکم علی الزہرا. مالک آپ کی عبادتوں کو قبول کرے. عزاداروں میں مسائل میں بخل نہیں کرتا تاکہ کوئی تمہارے امام کو زہر دیا گیا ہے. تمہارا امام چند لحظوں کا مہمان ہے. عزادارے ادھر میرا امام دنیا سے گیا غریب سے غریب بندہ بھی دنیا سے جائے تو جنازہ اٹھانے والے آ جاتے ہیں. میرے امام کا جنازہ زندان میں رکھا ہے. عزادارے ہارون کہتا ہے کہ جاؤ ذرا پورے بغداد سے تم 4 مزدوروں کو اجرت پہ لے کے آؤ تو کوئی پردیسی زندان میں مارا گیا ہے اس کا جنازہ اٹھایا جائے گا. اگر ایک لحظہ کے لیے تابوت میں کھلے بس تو روایتیں سن لو تاکہ امام کی بارگاہ میں پرسا ہو جائے. عزاداروں 4 مزدوروں کو عزاداروں آپ دیکھتے ہو نا شہر کے چوراہوں پر مزدور بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی اجرت پر لے جائے. عزاداروں ایسے مزدوروں کو پورے بغداد سے بلایا گیا. وہ مزدور جنازہ اٹھا کے کہتے ہیں لوگوں کو اجنبی زندان میں مارا گیا ہے کسی پردیسی کا جنازہ ہے. ایک مومنہ نے سنا وہ روتی ہوئی جنازے کے پیچھے جا رہی ہے. لوگوں نے کہا تھا کیا یہ تیرے بیٹے کا
پر